اس وقت تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر شام سدنایا جیل کے جو ویژولز جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں وہ اس قدر ہولناک ہیں کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا آدمی وہ مناظر نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی قیدیوں کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان وہ داستانیں سن نہیں سکتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس جیل کے نیچے کیسے کلومیٹرز تک تہہ خانے بنائے گئے ہیں اور کیسے 30 سال سے لوگوں نے سورج کی روشنیاں نہیں دیکھی جو وہاں پہ قید کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک بہت سے ایسے قید خانے ہیں جو کہ خفیہ ہیں، صرف سی سی ٹی وی کیمروں سے ان قید خانوں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہاں تک ایکسس ممکن نہیں ہو رہا۔ اور یہ داستان ہے اس ارض مقدس شام کی جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرب قیامت کا ایک روز ذکر کیا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ وہ قرب قیامت فتنوں کا دور ہوگا کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں دوڑ رہے ہوں گے، لوگ فتنوں سے بچ رہے ہوں گے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ فتنوں کا دور پاؤں تو میں کس شہر کس ملک کی طرف ہجرت کروں؟ تو حضور نے فرمایا تو ملک شام چلے جانا، کیونکہ اگر اللہ نے دنیا میں 10 خیر رکھی ہیں تو اس میں سے 9 خیر اللہ نے ملک شام میں رکھی ہیں۔ شام کی یہ فضیلت ہے، حضرت بلال حبشی وہاں مدفون ہیں، خالد ابن ولید سیف اللہ وہاں مدفون ہیں، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی سرزمین شام میں مدفون ہیں۔ اس وقت جو شام کی صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں کیا لائحہ عمل ہوگا، اس پر نتائج جانے بغیر اسرائیل کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا، اس کو جانے بغیر کچھ بھی اپنی طرف سے کامنٹ کرنا مجھے لگتا ہے قبل از وقت ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی فلاح ہو، اللہ کرے کہ ہم وہ منظر دوبارہ دیکھ سکیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر، اور اللہ کو پا مردی یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اللہ کرے کہ اللہ مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا وقار، وہ عزت دوبارہ عطا کر دے۔ سلام پہنچے۔